نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 11th لیسن ہے۔ ایس جے کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ پارٹ 1 ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ، یعنی صبح سو کر اٹھتے ہی خیالات کیسے ہونے چاہیے، اور پارٹ 2 ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی۔ اس میں بتایا جائے گا کہ دن بھر ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے جو ہمیں جنت کا مستحق بنا دیں۔ ابھی تک ہم پارٹ 1 میں شامل شکرانے کے 2 جملے شکر کے جذبے کے ساتھ اور 8 قرآنی آیات کر چکے ہیں۔ سکون زندگی کی ایک انتہائی قیمتی نعمت ہے۔ سکون حاصل کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر انسان سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے لحاظ سے مختلف طریقے اپناتا ہے۔ کوئی دولت جمع کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کوئی سمجھتا ہے کہ بڑے گھر، شاندار گاڑی اور مہنگے موبائل سے سکون حاصل ہو جائے گا۔ کوئی برانڈڈ کپڑے، جوتے اور گھڑیوں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ کوئی ویکیشنز پر خوب گھوم پھر کر، ہوٹلنگ کر کے، موویز دیکھ کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی سوئمنگ، ہائکنگ، بائکنگ کر کے سکون حاصل کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، اور کوئی سنگنگ، ڈرنکنگ اور مختلف قسم کی ایڈکشن میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کی نئی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تمام انسانوں کو سکون کی دوا بتا رہے ہیں۔ سورہ رعد میں 28ویں آیت میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہوگا۔ اللہ کا ذکر، ذکر کا مطلب ہاتھ میں تسبیح لے کر زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا نہیں ہے۔ اس کورس کی 7ویں آیت فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم میں ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ یعنی اس آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب ہوا، جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد ہونے سے ہم وہ کام کریں گے جو ان کے احکام کے مطابق ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو ہمارے اعمال رحمانی ہوں گے، نہ کہ نفسانی یا شیطانی، اور رحمانی اعمال کرنے سے ہی ہمیں سکون ملے گا۔ یعنی ہمیں صبح سے شام تک اللہ کانشیس رہنا ہے، کوئی غلط خیال، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ ہم ان کی مرضی کے کام کریں گے تو ہمیں باطنی سکون میسر آئے گا۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کی یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ میں ان کی پریزنس میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے سن رہے ہیں، تب ہی وہ اپنے نفس کے لحاظ سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور نفس، وہ تو ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کی طرف اکسانے والا ہے۔ نفس کے کہنے کے مطابق عمل کرنے میں مزہ بھی ملتا ہے اور خوشی بھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ جو کام بھی نفس کے کہنے پر کرتے ہیں تو جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اندر سے آواز آتی ہے، واٹ نیکسٹ؟ اور کچھ
چاہیے اس کو. آپ کا نفس آپ سے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے اور آپ کو ان تمام کاموں میں جو نفس کے کہنے کے مطابق ہوتے ہیں اس میں آپ کو سکون نہیں ملتا. فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم نفس کے کہنے پر عمل کریں گے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یاد کرتے رہیں گے اور ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے جو یقیناً ہم کو صحیح راستے پر چلائے گا اور ہم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جگہ سکون حاصل ہوگا اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے. انشاءاللہ اگلی 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہ رکھنے کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں اس پر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.